اچھا سسر آ گیا تو بہو کیا کرتی ہے؟ جلدی سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیتی. سسر آ گیا. اور دیور آ گیا تو تب کبھی نہیں گھونگھٹ ڈالتی. دیور سے پردہ نہیں ہے، جیٹ سے پردہ نہیں ہے، سسر سے پردہ ہے. یہ عجیب و غریب سسٹم ہمارے یہاں ہے. اب کہ سسر تو غیر محرم نہیں ہے، محرم ہے وہ. سسر باپ کے درجے میں، اگر سسر کے سامنے گھونگھٹ نہیں بھی ڈالے گی، اگر سینے پر دوپٹہ ہے تو بھی چلے گا. لیکن دیور سے تو پردہ کرنا ہے. دیور سے پردہ نہیں کرے گی، سسر سے کرے گی. اچھا سسر آ گیا تو بہو کیا کرتی ہے؟ جلدی سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیتی. سسر آ گیا. اور دیور آ گیا تو تب کبھی نہیں گھونگھٹ ڈالتی. دیور سے پردہ نہیں ہے، جیٹ سے پردہ نہیں ہے، سسر سے پردہ ہے. یہ عجیب و غریب سسٹم ہمارے یہاں ہے. اب کہ سسر تو غیر محرم نہیں ہے، محرم ہے وہ. سسر باپ کے درجے میں. اگر صبح فجر کی اذان ہوگی، مؤذن بیچارہ اٹھ کر کے مائک پر آئے گا، لاؤڈ اسپیکر پر آئے گا، اذان دے گا اور اذان میں کہے گا الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. جاؤ ذرا پرسنٹیج نکال کے دیکھ لو کتنے مسلمان اس اذان کی آواز سن کر کے بستر کو چھوڑنے کو تیار ہیں. شاید اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے، شاید میں کہتا ہوں کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اگر پورے انڈیا کا نہیں پوری دنیا کا اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے، شاید 100 میں 25 مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بستر چھوڑ کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں. 75% مسلمان بستر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. پیسہ آیا پردہ گیا، پیسہ آیا داڑھی گئی، پیسہ آیا گھر کے اندر سے حیا گئی. میرے بھائی پیسہ کماؤ، دولت کماؤ. اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، مگر ایسی دولت مت کماؤ جو دولت آپ کے دین کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کی حیا کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کے پردے کو برباد کر دے. کیا عثمان غنی پیسے والے نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف پیسے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عباس پیسے والے نہیں تھے؟ صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں بڑی بڑی جائیداد کے مالک صحابہ بھی تھے. ان کے پاس دولت تھی، زمین تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، مگر صحابہ کرام نے کبھی دین کو نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں دولت کماؤ مگر دین کو مت چھوڑو. پیسہ آیا پردہ گیا، پیسہ آیا داڑھی گئی، پیسہ آیا گھر کے اندر سے حیا گئی. میرے بھائی پیسہ کماؤ، دولت کماؤ. اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، مگر پوری نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو، نبی نے کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. نبی نے پوری زندگی کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. نبی بچوں سے پیار کرتے تھے. نبی بازار میں گزرتے تھے، بچوں کو پہلے سلام کرتے تھے، بچے نبی کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے تھے. لیکن وہی نبی یہاں پہ کہہ رہے ہیں جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو، اس کو مارو. میرے بھائیوں نبی نے کس کلیجے کے ساتھ یہ بات کہی ہوگی، نبی نے کس درد کے ساتھ یہ بات کہی ہوگی. نبی ہمیں اور آپ کو سبق دے رہے ہیں. اولاد کی محبت اپنی جگہ ہے، اولاد کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اولاد کی تربیت اپنی جگہ ہے. نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں چلے گی. بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، اس کو مارنا پڑے تو مار بھی سکتے ہو.